نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی، اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگائیے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ تشریف لے گئے اور وہاں کفار کو دین کی دعوت دینے لگے۔ اتنے میں ایک بدبخت نے آپ علیہ السلام کے اوپر چادر ڈال دیا اور آپ پر تشدد کرنے لگا، آپ پر ظلم کرنے لگا۔ جب یہ خبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی ہے تو وہ بھاگے بھاگے آئے اور کہنے لگے کہ تم لوگ اس شخص پر بس اس لیے ظلم کر رہے ہو جو کہتا ہے کہ ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے، تم لوگ چھوڑو اس کو۔ وہ بدبخت آپ علیہ السلام کو چھوڑ کر صدیق اکبر پر الجھ گئے اور آپ کو اتنا مارا یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ انہیں اسی کیفیت میں گھر لے جایا گیا۔ جیسے ہی ہوش آتا ہے، والدہ سامنے دودھ کا پیالہ لیے کھڑی ہے کہ میرا بچہ یہ دودھ پی لے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی ہوش میں آتے ہیں، بدن زخم سے چور ہے، درد اور تکلیف کے عالم میں ہے، لیکن جیسے ہی ہوش آتا ہے فوراً پوچھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی کیا کیفیت ہے، آپ علیہ السلام کا کیا حال ہے۔ ان کی والدہ کہتی ہے کہ حضور اکرم خیریت سے ہے، آپ یہ دودھ نوش فرما لیجئے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ نہیں، مجھ کو میرے حبیب کے پاس لے چلیے، جب تک میں ان کو دیکھوں گا نہیں میرے دل میں قرار نہیں آئے گا، مجھ کو سکون نہیں ملے گا۔ انہیں اسی کیفیت میں کہ بدن زخم سے چور ہے اور تکلیف کے عالم میں ہے، اسی کیفیت میں انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا۔ جب وہ آپ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تب ان کے دل میں سکون اور اطمینان آتا ہے۔ اس وقت چاہتے تو کہہ سکتے تھے اے اللہ کے نبی دعا کر دیجئے کہ میرا زخم جلدی سے ٹھیک ہو جائے، اے اللہ کے نبی دعا کر دیجئے کہ میری تکلیف کم ہو جائے، لیکن فکر کا یہ عالم ہے کہ اس وقت بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی دعا کر دیجئے کہ میری والدہ ایمان میں داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر، کیا فکر ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں اور ان کی والدہ ایمان میں داخل ہو جاتی ہے۔